محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہماری حدیث ہے استحبابی بدعت الطعام قبل الصلاة. نماز سے پہلے کھانا کھانے کا مستحب ہونا، کھانے کو نماز باجماعت پر ترجیح دینا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فأحدكم صائم فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مغرب کی نماز کے لیے اقامت کہی جائے اور تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو وہ نماز مغرب سے پہلے کھانا کھا لیا کرے. ایسی صورت میں کھانا کھانے سے جلدی نہ کرو. تو آخری جملہ جو ہے اس کے معنی یہ ہے کہ تمہیں نماز کے سلسلے میں اتنی جلدی نہ ہو کہ کھانا کھانے سے پہلے اس کو ادا کرنا شروع کر دو. اور بہت سارے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ کھجور کھایا اور پانی پیا اور نماز پڑھی اور اس کے بعد آگے کھانا کھایا. اور یہاں پر کیا ہے اچھی طرح سے سیر یہ نہیں روزہ کھولا کا مطلب یہ ہے کہ صحیح طریقے سے آپ کھانا کھا لیں. ہمارے یہاں وہ ہمارے اصل میں گھنٹہ تو ویسے بھی نہیں لگانا چاہیے کھانے پہ. اگر بہت سے بہت زیادہ کھانا بھی ہو تو میرا خیال ہے کہ ہارڈلی آپ کو 10 سے 15 منٹ لگیں گے. اگر بہت زیادہ بھی آپ نے کوئی اہتمام کرے جا رہے تو وہ 15 منٹ بہت ہے. وہ پہلے افطاری ہوتی ہے پھر کھانا ہوتا ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے. اگر آپ نے دونوں میں سے کوئی بھی چیز ایک کی نا مطلب افطاری کر لی اس سے ان کا پیٹ بھر جاتا ہے نا، پھر نماز پڑھ لی. تو یعنی کہ اس کو پریکٹیکلی اگر آپ کر کے دیکھیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا. آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ گھنٹہ لگے گا لیکن پریکٹیکلی ہم لوگ کرتے ہیں تو کھانا کھا کے ہی فارغ ہو کے پھر نماز ادا کرتے ہیں تو اس میں کوئی اتنا ٹائم ہوتا ہی نہیں. بات یہ ہے کہ گھر میں کیوں نہیں جماعت کر لیتے اس وقت پہ؟ آدمی ہو تب یہ کہ تو کیا نام بچوں کے ساتھ بیٹھ کے افطاری کرنا تو ٹائم وقت آ گیا، نماز لیٹ ہو جاتی ہے. نہیں آپ تسلی سے کھا سکتے ہو اور پھر نماز پڑھ سکتے ہو. جن کی مجبوری ہے لیکن جو لوگ کر سکتے ہیں وہ تو کریں. ٹائم ویسٹ کریں وہ اور بات ہے. جن کے گھر میں دو مرد بھی اگر موجود ہیں وہ جماعت کرنے کا ہے. اور نماز مکمل توجہ سے پڑھنی ہے نا. اور اس وقت ممکن ہوگا جب آپ اپنی طبعی ضروریات کو پورا کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو. آپ خود اس کو پریکٹیکل کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. ایک کھانے کے بغیر نماز پڑھ کے دیکھیں گے کھانا آپ کو کہا جا رہا اور آپ نہیں کھا کے نماز پڑھیں اور ایک کھانا کھانے کے بعد آپ نماز پڑھیں تو پھر آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ نماز میں کتنا خشوع اور خضوع ہوگا. اصل میں ہمارا اسراف جو ہے نا وہ پرابلم کرتا ہے کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے. یہاں پہ اسلام ہمارا اس طرح کے کھانے تھوڑی کہ پتہ لگے دہی بلے بھی چاٹ بھی ہے پھر اسنیکس بھی ہے پھر وہ کھا کے پھر ابھی چلو یہ پسندیدہ کھانا ہے تو یہ بھی کھا لیں. اس میں تو ٹائم لگے گا. اس میں کھا لیں کہ آپ کی تسلی ہو جائے پیٹ تھوڑا بھر جائے وہ پیٹ بھرنا وہ بھر جاتا ہے. ہاں پیٹ بھر جاتا ہے. جب ہم خود سے اپنے آپ کو کہیں کہ ہم اتنا کھا لیں اس میں تو ٹائم لگے گا. روزے کے بعد تو ویسے بھی انسان کی بھوک ویسے کم ہو جاتی ہے. ویسے بھی حاجی پیٹ نماز ادا سے میرے گھر
نہیں کھا کے کریں، اگر آپ نے سارا دن کا روزہ رکھا ہے تو کھا کے کریں۔ تو یہاں پہ حدیث کی جو بات ہے نا وہ تو یہی ہے کہ آپ اچھی طریقے سے کھانا کھا لیں، جلدی نہ کریں، ٹھیک ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے نا۔ اور یہ بات ہے کہ روزے دار کو نماز مغرب سے پہلے کھانا کھانے کی تعلیم دی گئی ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ نماز ادا کر رہا ہو اور اس کے نفس کا میدان کھانے پینے کی طرف ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت نماز نہیں ہوتی جب کھانا حاضر ہو اور جب دو خبیث چیزیں یعنی پیشاب اور پاخانہ یعنی دھکیل رہی ہو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرنے کے تمام اسباب مہیا کریں۔ تو دو باتیں ہیں، آپ دیکھ لیں، ایک تو کھانا اور دوسرے بھول و براز کے لیے، یعنی نماز کو آپ فل کنسنٹریشن کے ساتھ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ان دونوں سے فراغت جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ الامر بتخفیف الصلاۃ للامام، امام کو نماز ہلکی پڑھانے کا حکم، امام تخفیف کے ساتھ نماز پڑھائے۔ ان عثمان بن ابی العاص قال آخر ما عهد به الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اممت قوما فاخف بهم الصلاۃ۔ حضرت عثمان بن ابو عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آخری بات یہ ارشاد فرمائی، جب تو کسی قوم کی امامت کرائے تو نماز میں تخفیف کرنا۔ تو امام کو کیا چاہیے کہ وہ حکمت اور مصلحت سے کام لیتے ہوئے اپنے مقتدیوں کے حالات کو مد نظر رکھ کر نماز میں اختصار کرے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی امامت کرائے تو اسے نماز میں تخفیف کرنی چاہیے، اس لیے کہ مقتدیوں میں بچے، بوڑھے، کمزور اور حاجت مند لوگ بھی ہوتے ہیں۔ جب تنہا نماز پڑھے تو اس طرح چاہے لمبی کر کے پڑھے۔ چونکہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نماز عشاء میں امامت کے دوران طویل قرات کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرما دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی رہنمائی کی اور بطور مثال چند ایک صورتیں بھی تلاوت کرنے کی تعلیم دی۔ یہ ہم نے حدیث پڑھی تھی نا، تو اس حوالے سے امام کو چاہیے کہ نماز میں تخفیف کرے۔ اور پھر ایک اور بات بھی اس میں ہمیں پتہ چلتی ہے، تخفیف کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ نماز میں بہت زیادہ ہی اختصار کر لے، یعنی چھوٹی چھوٹی صورتیں، بہت ہی چھوٹی صورتیں، جیسے سورہ اخلاص، اور یہ کوئی تو ایسی صورت ہو نا کہ مطلب کچھ سمجھ ہو، جیسے کہ مثال کے طور پر سورہ شمس ہے، سورہ اعلیٰ، سورہ لیل، سورہ علق، سورہ ضحیٰ، یہ صورتیں جس میں کچھ آیات ہیں بھی۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دیں، لیکن یہ کہ اس طرح کی صورتیں تو ہونی چاہیے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جمعے کے دن جو سورہ پڑھی جاتی ہے فجر میں، وہ کون سی ہے؟ سورہ سجدہ۔ جی، سورہ دہر اور سورہ سجدہ کی تلاوت ہے، پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر۔ تو آپ سوچیں 30 آیات ہیں،
سورہ سجدہ کی، اور سورہ دہر کی 15 آیات ہیں. یعنی یہ نہیں اس طرح سے، شاید اس سے بھی 15 ہی ہیں. اس کی تھوڑی سی بڑی بڑی آیات ہے نا، اس کی آیات تھوڑی بڑی ہے سورہ دہر کی، سورہ سجدہ کی چھوٹی چھوٹی. لیکن جب الحمدللہ یاد کرنا شروع کرو تو اتنی اللہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس وجہ سے اتنی آسانی سے ہو گئی. دوسری صورتیں نہیں ہوئی تھیں آسانی جتنی یہ صورتیں آسانی. سنت سمجھ کے کرے نا کہ آپ سے ہم پڑھتے تھے تو ہم بھی پڑھ لیں، بہت آسانی سے ہو جاتی. اچھا جو نماز میں اگر سجدہ بھی آ رہا ہوتا ہے اس میں ہاں سجدہ وہ کرتے ہیں، ہاں تو امام بھی کرتے نماز میں سجدہ ہوتا ہے. ہیں. اس میں ہے نا سورہ سجدہ امام نہیں نماز میں ویسے، ہاں ویسے قرآن پڑھتے تھے آپ ایسے بھی سکتے. جب نماز میں پڑھنا میں ہاں فرض نماز میں ہی سجدہ، پڑھنی چاہیے. یہ سورہ سجدہ میں تو سجدہ ہے نا. نہیں اور یہ نہیں وہ جب نماز کی بات ہے تو لوگ فجر کی نماز ہم لمبی بھی کر سکتے ہیں، فرض کی زیادہ قرآن کا اکیلے پڑھ سکتے ہیں نا ہاں امام. بالکل پڑھ سکتے. 4 آیات. وہ جو مشہور ہے یہ کہ فرشتے اس وقت سنتے ہیں قرآن کو، جی یہ ہاں. وہ فجر میں فجر کے اندر پڑھا جانے والا قرآن ہے کہ ہم کوئی بھی نماز پڑھ قرآن کے، ہو سکتا ہے. نماز یہ فجر کے وقت کی بات. چاہے ہم نماز ہی میں پڑھ رہے ہیں. جی لیکن بعض ایسی آیتیں ہیں ہمیں نہ پتہ چلے گی یہ سجدہ ہے اس پہ کیا، تو پھر کیسے ادا کریں گے؟ نہیں کیسے مطلب اب سورہ سجدہ میں تو پتہ ہے نا، اس پہ تو پتہ ہے کہ سجدہ ہے، لیکن قرآن کے بعض مقامات کو اور بھی کیسے نہیں تو اس میں مینشن ہے قرآن میں اس تو میں مینشن ہے نا، لیکن ہم دیکھیں تو کتنا پڑھ کیا جب مطلب؟ آپ نے یاد کیا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں سجدہ ہے. نہیں جب ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جب آپ نے جب یاد آپ حفظ کریں گے تو آپ کو یہ نہیں پتا یہاں پہ آیت تو سجدہ آ رہی ہے. آپ کے تو دل پہ لکھا ہوگا کہ سجدہ آ رہا ہے. اتنی سادہ تھی جی ہاں، جب امام جب آپ اگر تراویح پڑھیں نا تاکہ مساجد میں عموماً تراویح میں ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بتاتے ہیں پہلی رکعت میں سجدہ ہے یا دوسری رکعت میں سجدہ ہے. یہ مینشن کر دیتے ہیں پہلے سے ہی، آپ الرٹ ہو جائیں کہ پہلی رکعت میں سجدہ ہوگا یہ دوسری. اگلی حدیث دیکھتے ہیں. من فضل تأمین، آمین کہنے کی فضیلت کا بیان. ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن القارئ فامنوا فان الملائکۃ تؤمن فمن وافق تأمینه تأمین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کرے گی اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنے کی اہمیت یہاں پر عیاں ہو رہی ہے، اور اس حدیث سے امام کا بآواز بلند آمین کہنا ثابت ہو رہا ہے. اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر یہودی آمین سے چڑھتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے نہیں چڑھتے، لہذا تم کثرت سے آمین کہنا. اور سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولضالین کے بعد بلند آواز سے آمین کہتے تھے. یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت. امام ابو حنیفہ کے استاد امام عطا بن ابو ربا کہتے ہیں میں نے 200 صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیکھا کہ بیت اللہ میں جب امام ولضالین کہتا تو سب بلند آواز سے آمین کہتے. یہ بحیقی کی روایت. نئی مجمل کہتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے
ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھائی، پھر نئی اس طریقوں کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے آمین کہی، اور جو لوگ آپ کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے بھی آمین کہی۔ تو یہاں سے جس بات کا پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ جب بلند آواز سے امام آمین کہے تو پیچھے جتنے لوگ آمین کریں گے یا اپنی نماز میں بھی آمین کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر جائے، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو پھر اس کے پیچھے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، مطلب میں نے جب بھی تراویحوں میں گھروں میں پڑھی یا کہیں بھی پڑھی تو جب امام پڑھا رہے ہیں، اب وہ سورۃ فاتحہ کے ختم ہونے کے بعد آمین کہہ رہے ہیں، ان کے آمین کہنے سے پہلے عورتیں ساری جو ہے نا وہ بلند آواز میں آمین کہتی ہیں۔ تو جیسے اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اقتداء بھی کرنا ہے نا، امام نے آمین کہنا ہے تو آپ نے آمین کہنا ہے۔ ابھی ہم آج کی حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس میں یہ ہے کہ امام ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی اتباع کی جائے، یعنی اس کی پیروی کرنی امام کی۔ امام جو کام کرے گا اس کے بعد آپ نے وہ کام کرنا ہے۔ امام کے کام سے پہلے وہ کام اگر کریں گے تو بہت ہی سخت الفاظ ہیں۔ گدھے سے تشبیہ دی ہے کہ شکل گدھے کی بن جائے گی اگر امام سے پہل کرنا چاہیں گے تو۔ حدیث کے الفاظ آگے ہم انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ لیکن یہ اس وقت یہاں آمین کا ذکر آیا نا، آمین کا ذکر آیا تو اس وجہ سے، کیونکہ میں نے اس بات پہ بہت مرتبہ کہا بھی ہے کہ آپ پہلے امام کو آمین کہنے دیں پھر ہم امام آمین کہیں گے، وہی آمین ثواب کا باعث ملے گی، فرشتوں کے ساتھ مل جائے گی۔ جی بس لوگوں کے پاس اصل میں علم کی کمی ہے نا، علم کی کمی ہے۔ علم ہوگا تو پھر سب درست ہوگا۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ جب ایسا کوئی اہتمام کہیں پر ہو نا تراویح وغیرہ کا، اور اس سے پہلے ایک سیکشن رکھنا چاہیے۔ آپ لوگ بھی ضرور یہ کام کریے گا کہ خواتین کے لیے جس جگہ پہ یہ اہتمام کیا جائے نا، اس سے پہلے ان کو نماز کے پورے طریقے سے آداب بتا دیے جائیں۔ دیکھیں آپ نے جب نماز پڑھنی ہے تو یہ ہوگا، یہ ہوگا، اس طرح جیسے ابھی یہ بات نکلی آمین کی، تو یہ ساری باتیں نوٹ ڈاؤن کر کے ان کو پہلے ہی آگاہ کیا جائے خواتین کو۔ ہاں جی، نماز جو وہ تو مساجد کی بات ہے نا، گھروں میں جو اہتمام کرتے ہیں تراویح کا، پہلے آمین کہہ دیتے ہیں۔ اب ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ کہنا ثواب کا باعث نہیں ہے، بلکہ امام سے آگے بڑھ کر نماز فوکس ہوتا ہے اونچی آواز میں کہنا، وہ اس بات پہ نہیں کرتے کہ اس نے آمین نہیں کی۔ بچے عموماً ایسا کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے۔ ٹھیک ہے، تو یہ غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے کہ امام نے آہستہ آواز میں کہہ دی ہوگی آمین تو ہم بلند آواز سے کہہ دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ جانے میں بھی تو کئی لوگ سے پہلے نکل جاتا ہے، جانے میں بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہاں ہے۔ جی، غلطی تو معاف۔ تراویح ہوتی ہے وہ کبھی کبھی نماز کے دوران بندے کا دھیان ہو، نماز کی طرف بتا وہ بتا منہ سے نکل جائے بھی اختیار بندے کو سمجھ نہ آئے کہ ہم نے ان کے بعد بولنا ہے یا پہلے بولنا ہے، تو غلطی ہو جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ غلطی تو جان بوجھ کے نہیں کرنا، غلطی اور چیز ہے، لیکن ایک چیز جب ریگولر ہوتی ہے وہ غلطی سے تو کبھی غلطی تو سب سے ہو جاتی ہے۔ نماز کے روز اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا پہلے آمین بول کیسے سکتے ہیں؟ جب امام غلط ضالین کہہ رہے اس کے بعد آپ غلط ضالین کہیں گے تو آپ کی امین پہلے کیسے ہوگی؟ یا تو خود ہی پڑھنا شروع ہو گیا اور میں نے تراویحوں میں بہت دفعہ یہ بات مینشن کی ہے لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ اس سال ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اب ہو جائے گی، اب ہم نے پڑھ لیا تھا۔ الامثال عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها، سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہوتے وقت نماز نہ پڑھنے کا بیان۔ یہ وہی آتا ہے جو میں آپ کو یاد کرا۔ ہاں تو یہ الگ بات ہے نا، ابھی ہم پڑھتے ہیں نا پھر پتہ چلے گا، ابھی اسے نہ بولیں۔ عن ابن عمر مرفوعا اذا بدأ وفي لفظ طلع
حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج کا کنارہ ظاہر ہو تو اس کے مکمل نمایاں ہونے تک نماز نہ پڑھو. اسی طرح جب سورج کا کنارہ غروب ہونا شروع ہو جائے تو اس کے مکمل غروب ہونے تک نماز نہ پڑھو. تو یہاں پہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں حتی تبرزہ کی بجائے حتی ترتفی کے الفاظ ہیں، اور اسی کتاب کی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث میں حتی تشرق الشمس کے الفاظ ہیں. دن کے دورانیے میں کل 5 اوقات ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنا منع ہے. نماز فجر کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد، زوال کے وقت، عصر کے بعد، غروب آفتاب کے وقت، عصر کے بعد کچھ وقت تک نفلی نماز ادا کرنا جائز ہے، یعنی عصر کے فوراً بعد. لیکن تھوڑا ٹائم گزرنے کے بعد آپ کہیں کہ میں نفل نماز پڑھ لوں، یہ نہیں کرتا. کیونکہ ہم نے روایت دیکھی نا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں عصر کے بعد 2 رکعتیں کبھی بھی ترک نہیں کی. اور صحیح بخاری کی روایت میں اس ذات کی قسم جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعتوں کو ترک نہیں کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو جا ملے. اگرچہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ بعد نماز عصر سرے سے کوئی نفلی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا. عصر کے بعد جب تک سورج سفید، صاف اور بلند ہو تو نماز پڑھی جا سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل سے یہ معلوم ہوا کہ عصر کے بعد جب تک سورج سفید اور بلند ہو اس وقت تک نماز پڑھنا درست ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور جو لوگ نماز عصر پڑھتے ہی آخری وقت میں، یعنی عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے 3:24 پہ، اب 3:20 پہ ہو گیا، اور جو لوگ جا کے نماز ادا کر رہے ہیں 4:45 بجے یا 4:30 بجے، تو آپ سوچیں کہ وہ تو آخری وقت ہو چکا ہے پہلے، یعنی کافی ٹائم ہو چکا ہے عصر کا شروع ہونے کے بعد. تو پھر ہم نفل نہیں پڑھیں گے نا، نفل نہیں پڑھیں گے. اگر آپ نے ارلی پڑھ لی تھی عصر تو اس کے بعد آپ نفل پڑھ سکتے تھے 2 رکعت، تو بعد میں نہیں پڑھیں. اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ طلوع آفتاب کی تکمیل کے بعد کراہت کا وقت ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس مسئلے میں یہ بات ہے، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 اوقات میں نماز پڑھنے اور میت کو دفنانے سے منع فرمایا. جب سورج طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کہ بلند ہو جائے. جبکہ سیدنا عمر بن ابسا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر نماز ادا کرنے سے رک جا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے اور 1-2 نیزے بلند ہو جائے. یہ فرض نماز نہیں، فرض نماز پڑھنے کے بعد. اگر آپ نے نماز فجر پڑھ لی اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے. آرے نماز عصر پڑھنے کے بعد کوئی نماز نہیں، یعنی نماز عصر آپ پڑھ چکے ہیں اور اب سورج غروب ہونے لگنے والا ہے، یعنی اس وقت پہ آپ کہیں یہ زوال کا ٹائم، تو یہ اس وقت کی بات ہے. یہ نہیں کہ آپ کی فرض نماز ہوئی نہیں ہے اور آپ نے نہیں پڑھا. سیدنا عمر بن ابسا رضی اللہ عنہ کی حدیث کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو ابو داود علامہ عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فترتفع فی
روح کی کے الفاظ سے معلوم ہوا کہ کراہت کا وقت صرف سورج کے طلوع ہونے سے ختم نہیں ہوتا بلکہ اس کا بلند ہونا ضروری ہے۔ اور صحیح بخاری میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ والی حدیث کے الفاظ یہ ہیں حتی تشرق الشمس، یہاں تک کہ سورج روشن کرتے۔ اور مسلم میں سیدنا عقبہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ یہ الفاظ ہیں حتی تشرق الشمس بازغا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ طلوع سے مراد صرف سورج کا ظاہر ہونا مراد نہیں بلکہ اس کا بلند ہونا اور روشن ہونا۔ تو یہاں یہ کراہت کا وقت ہے کہ بلند ہونے تک نماز نہیں پڑھنی۔ نفلی نماز کا آغاز طلوع آفتاب کے فوراً بعد نہیں کرنا چاہیے بلکہ سورج کے ایک دو نیزے بلند ہونے کا انتظار کیا جائے۔ یعنی نفلی نمازوں کے لیے یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ آپ نے ان اوقات میں نفلی نمازیں نہیں پڑھنی۔ ہاں سورج جب بلند ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ نفلی نماز اپنی پڑھ سکتے ہیں، یعنی اشراق کا۔ وہ نوافل عام طور پہ کہتے ہیں کہ 10 سے 12 منٹ تک انتظار کریں۔ جی 10-12 منٹ کہتے ہیں۔ 10 بجے نہیں 10-12 10-12 منٹ کہتے ہیں۔ سورج جو نکلنے کے بعد شروع ہونے کا ٹائم بتایا گیا نا اس سے 10-15 منٹ بعد آپ کو پانی جی 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 10-15 منٹ بعد۔ آج کا طلوع آفتاب کا وقت 5:53 یا 54 منٹ۔ جی جی اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ اگر تو آپ کی نماز پڑھ کر ایک رکعت آپ نے پڑھ لی اور تو اور دوسری رکعت پڑھ لیں گے، ورنہ 10 منٹ کے بعد آپ کو نماز اپنی قضا ادا کریں۔ نہیں قضا پڑھیں گے نا، وہ نماز الگ ہے نا، وہ مسئلہ الگ ہے۔ فرض نماز، یہ فرض نماز کی بات نہیں ہے، وہ جو نفل یہ تو نوافل کی بات ہے۔ جو نفل وہ تو آٹومیٹیکلی بعد میں ہی پڑھتے ہیں اشراق کے جو جی 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 وہی بات ہے کہ سورج نکلنے کا مطلب یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ ایک دو نیزے وہ بلند ہو چکا ہو۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ کفارۃ تنخم فی المسجد، مسجد میں تھوکنے کا کفارہ، اگر مسجد میں تھوکنا پڑ جائے تو عن سعد بن ابی وقاص عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا تنخم احدکم فی المسجد یغیبها لا تصب جلدة مؤمن او ثوبه فتؤذی۔ حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں تھوکے تو اس کو وہاں ڈھانک دے تاکہ وہ کسی مسلمان کے جسم یا کپڑے پر نہ لگے کیونکہ اس سے اسے تکلیف ہوگی۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مساجد تعمیر کرنے اور انہیں پاکیزہ اور خوشبودار رکھنے کا محلوں میں مساجد تعمیر کرنے اور انہیں پاکیزہ اور خوشبودار رکھنے کا حکم دیا۔ تو ظاہر ہے وہاں پر جب پاکیزگی کا اہتمام کرنا ہے تو یہ سب چیزیں تو نہیں ہونی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ تھوک کو دفن کرنا ہے۔ کچی زمین والی مسجد میں تھوک کو زمین میں غائب کرنا ممکن ہے لیکن آج کل تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کیونکہ مساجد تو کچی زمین والی نہیں ہے۔ اگر مجبوراً تھوکنا پڑ جائے تو کپڑے وغیرہ کے ساتھ صاف کیا جائے یا پھر پانی سے دھویا جائے۔ آدمی کو کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس سے مسجد کی صفائی متاثر ہو، اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کسی مومن کو کوئی تکلیف نہیں دینی چاہیے کہ آپ کا تھوکنا کسی اور کو تکلیف نہ دے۔ جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں جس بات کا پتہ چلتا ہے کہ مسجد سے تھوک کے اثرات کو ختم کرنے کی وجہ مسلمان کے جسم اور اس کے لباس کی حفاظت ہے۔ اس سے مسلمان کی حرمتوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کسی کے کپڑے یا کسی کے جسم کو خراب نہ کر دے وہ، اور یہ بھی کہ وقت ضرورت مسجد میں تھوکنا جائز ہے، جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی قبلہ والی سمت میں تھوک دیکھی تو آپ پر بڑی ہی گرہ گزری۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صاف کیا اور فرمایا جب تم میں کوئی آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ قبلے والی سمت میں نہ تھوکے، البتہ بائیں جانب یا اپنے پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے۔ پھر یہاں پر یہ بات بتا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کا کنارہ پکڑا، اس میں تھوکا اور اس کو مل لیا یا پھر اس طرح کر لیا، بس کپڑے کو دبا دیا۔ آپ کا دوپٹہ ہے، اگر طبیعت خراب ہو رہی نماز میں مسجد میں، ایسے کر کے وہ جو بلغم آ رہا ہے تھوک آ رہا ہے، ایسے کر کے آپ اس کو ایسے بھی دبا سکتے ہیں۔ ادروائز آپ رومال آپ میں رکھ لیں، ٹیشو رکھ لیں، آج کل تو ٹیشو ہوتے ہیں، ٹیشو رکھ لیں، رومال رکھ لیں، جو بھی ہے نماز میں۔ ہاں جی، لیکن سڈن بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہیں اندازہ تھا اور نماز میں ہی آپ کو ٹھسکا لگ گیا یا کھانسی آئی، کھانسی کے ساتھ بلغم آ گیا یا کچھ ایسا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس ٹائم جو آپ کے جسم کا کپڑا ہے نا وہ، اور پھر نماز ختم کرنے کے بعد آپ اس کو جا کے دھو لیں، واش آؤٹ کر لیں اسی وقت۔ تو یہ کام آپ نے آسانی پیدا کرنی چاہیے ہر چیز میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آسانی ہی پیدا کی۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ جواز الصلاۃ مرتين، نماز کو 2 مرتبہ پڑھنے کا جواز۔ عن بصر بن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصلي معه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم فقال بلى يا رسول الله ولا تكلني قد صليت في أهلي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصلي مع الناس وَإِن كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ۔ بصر بن معجن اپنے باپ معجن رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ محجن کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں شریک تھے، نماز کے لیے اذان دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر نماز پڑھی، اور جب نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو دیکھا کہ محجن وہیں بیٹھا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کس چیز نے تجھے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے روکے رکھا، کیا تم مسلمان نہیں ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول کیوں نہیں، میں مسلمان ہوں، دراصل بات یہ ہے کہ میں نے اپنے گھر میں نماز ادا کر لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو آئے اور لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو ان کے ساتھ نماز ادا کر لیا کر، اگرچہ تو نماز پڑھ چکا ہو۔ تو یہاں پہ ہم
دیکھتے ہیں کہ جس آدمی کے بارے میں یہ شبہ ہوا کہ اس نے نماز نہیں پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا کہا؟ اس میں نماز نہیں پڑھی تو مسلمان ہو، یعنی اسلام کی نفی کر دی، نماز ہی نہیں پڑھی تو مسلمان ہی نہیں ہو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا بنیادی ستون ہے نماز۔ جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس حدیث میں جو مسئلہ سمجھانا ہے وہ یہ ہے کہ نظم کا خیال رکھتے ہوئے جماعت کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھ لینی چاہیے، جیسا کہ گھر میں نماز پڑھ لینے والے 2 آدمیوں سے یہ فرمایا۔ اگر گھروں میں نماز پڑھ چکنے کے بعد امام کو اس حال میں پا لو کہ اس نے ابھی تک نماز نہ پڑھائی ہو تو اس کے ساتھ تم بھی نماز پڑھ لو، یہ دوسری دفعہ والی نماز تمہارے لیے نفل ہو جائے گی۔ تو اس میں یہ بات نہیں ہے کہ میں پڑھ چکی ہوں میں دوبارہ پڑھ لوں، کہ میں پڑھ کے آئی تھی گھر سے، تو وہاں پہ بھی پڑھ لینی چاہیے مسجد میں۔ اگلی حدیث ہے ہاں وہ ظاہر ہے اس سے ثواب بھی واقعی ہوگا نہیں واقعی وہی میں تاکہ ہاں کئی دفعہ ہوتا ہے یہ وہ بیٹھ جاتی ہیں ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے بڑا ہے ہم پڑھ کے آئے ہیں ساری پڑھنی پڑے گی اب ہمیں ایسا سے ایک کام کرنا ہے۔ ہاں کہ اس میں کوئی ہم تو یہ سمجھ لیے کہ یہ پتہ نہیں کوئی دقت ہے کیا ہے، خالی ہمیں مسجد پتہ کا نہیں نہیں نا ہوتا، تھا۔ میں جہاں بھی جماعت کا کھڑی ہوتا ہوں ہاں آپ آؤ تو آپ پڑھ لو۔ کہیں بھی تمہارے لیڈیز کی ہاں جی بالکل، کہیں بھی جماعت ہو رہی ہے تو نماز پڑھ لیں۔ اس میں ایک بات ہے نا کہ سب ایک پوری جماعت ہے، یعنی پوری ایک یعنی وہ ماحول کتنا خوبصورت ماحول ہوتا ہے جب نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہوتی ہے، اور یہ کہ اس سے مسلمانوں کے اندر کی جو یونٹی ہے وہ جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، اور سب مل کے کھڑے ہوتے ہیں، کسی میں کوئی تمیز نہیں ہوتی، تو وہ موقع مس نہیں کرنا چاہیے۔ بات یہ بھی ہے کہ وہ جو اس سے جو ایمان ملتا ہے، جماعت سے جو ایمان ملتا ہے، میرا سے اکیلے نماز میں اتنا وہ نہیں ہوتا، اس لیے فرض نماز کے لیے جو ہے وہ جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگلی حدیث ہے باب جمع المقیم بین الصلاۃ للحاجہ، مقیم کا مجبوری کے تحت 2 نمازوں کو جمع کرنا۔ عن کثیر بن قارون قال سألنا سالم بن عبد الله عن صلاة أبيه في السفر فأخبر عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر أحدكم الأمر يخشى فوته فليصلي هذه الصلاة يعني الجمع بین الصلاتین۔ کثیر بن قارون کہتے ہیں کہ ہم نے سالم بن عبداللہ سے ان کے باپ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی سفری نماز کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے اپنے باپ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو ایسا معاملہ درپیش ہو جس کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو تو وہ اس طریقے سے نماز پڑھ لیا کرے، یعنی 2 نمازوں کو جمع کر لیا کرے۔ الجمع بین الصلاتین، تو جہاں اللہ تعالیٰ نے
اپنے بندوں پر دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، وہاں سفر کی صحبتوں اور مجبوریوں کی بنا پر ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو تقدیم و تاخیر کے ساتھ جمع کرنے کی رخصت دی۔ تقدیم کیا ہوتا ہے؟ تقدیم یہ ہوتا ہے کہ آپ ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لیں، اور تاخیر یہ ہوتا ہے کہ عصر کے ساتھ آپ ظہر پڑھ لیں، یعنی ظہر کا اول وقت ہے اور آپ عصر بھی اس کے ساتھ ملا لیں، اور ظہر کا آخری وقت آ گیا، ٹھیک ہے، عصر کا اول وقت ہو رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں۔ پھر میں نے کس سے پوچھا تھا وہاں پہ کب آیا اذان کی، آپ مثلا آپ ظہر پڑھی ہے، ابھی عصر کی اذان کی، آپ عصر کی نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ مطلب یہاں پہ آپ کو حدیث سامنے نظر آ رہی ہے، تو پھر اس کو کوئی اور بات نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اذان کا جو تعلق ہے وہ تو مسجد سے ہے نا، پہلے کیڑی پڑھنی چاہیے، جی پچھلی ہوئی پہلے وہ پڑھنی پچھلی پچھلی کے ساتھ بھی ملا سکتے پھر ہیں، اگلی پڑھتے بعد کہیں بازار جانا ہو، کہیں دعوت پہ جانا ہو، کوئی مجبوری ایسی کہ پتہ ہو کہ یہاں نماز ہماری ضائع ہونے کا خطرہ ہے، ہم اکثر پڑھ کے جاتے ہیں جب وہ ویسے بیٹھے ہوتے ہیں عصر کے بعد۔ تقدیم یعنی اول کے ساتھ آپ نے باقی بھی ملائی، نماز مغرب کے ساتھ، مغرب کے ساتھ نہیں وہ والی بات تو مجھے سمجھ آ گئی، لیکن یہ بہت بڑے مطلب خصوصیات دینے والے تھے جنہوں نے مجھے یہ بات کہی۔ نہیں کو حدیث پتہ نہیں ہوگی نا، اگر حدیث پتہ ہوتی تو ویسے بات نہیں کرتے۔ پاس سے ہی ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ دین کی بنا پہ نہیں کرتے۔ ہاں، تقدیم یعنی ظہر پڑھ رہے ہیں اور عصر بھی پڑھ رہے ہیں، اذان جی، جی۔ ہوتی، کئی لوگ ہوتے اور ہیں تاخیر یہ ہے کہ اذان عصر رہ گیا، اور ظہر ملا، یعنی عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے اور ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ اس وقت پہ ملا لیں، وہ ابھی تاخیر جیسے ہے۔ اب ہم سفر پہ میں اکثر جاتی ہوں نا کبھی، اور عصر کا وقت آ گیا اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں مغرب بیچ میں مجھے نا مکس ہو جائے گی، یا تو مغرب پہنچتے وقت ایسے کچھ حالات ہیں کہ میری قضا نہ ہو جائے، تو پھر مغرب کے میں لیے تو یہ پھر وہی ہے نا، وہ عشاء اس میں بھی تقدیم اور تاخیر ہے نا، مغرب اور عشاء میں۔ وہ عشاء کے ساتھ ہو، جی جی، مغرب اور عشاء دونوں بات کی ہے نا یہاں پر، ظہر عصر مغرب عشاء یہ دو نمازوں کی بات ہے، ٹھیک ہے، دونوں نمازیں ہیں۔ اور پھر یہی بات ہے اس میں بھی نا کہ غروب آفتاب سے مغرب اور عشاء پڑھ لیں گے تو وہ تقدیم ہو جائے گی، اور جب مغرب کا وقت ختم ہو رہا ہو اور عشاء کا وقت شروع ہو رہا ہو اس وقت تاخیر ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ نصف رات تک ادا کیا جا سکتا ہے، یہ بھی رخصت ہے، ٹھیک ہے نا۔ سفر میں جی سفر کی بات ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زوال آفتاب سے پہلے سفر کا آغاز فرماتے تو نماز ظہر کو مؤخر کرتے، یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت ہو جاتا، پھر سواری سے نیچے تشریف لاتے اور ظہر اور عصر دونوں کو اکٹھا ادا فرما لیتے، اور اگر سفر کی ابتدا سے پہلے سورج زوال پذیر ہو جاتا تو نماز ظہر ادا کر کے سفر پر روانہ ہو جاتے۔ اور سیدنا معاذ بن جبل کی روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوال آفتاب کے بعد سفر کا ارادہ فرماتے تو ظہر اور عصر کو اکٹھا فرما لیتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو سفر میں جانے کی جلدی ہوتی تو مغرب و عشاء کو شفق یعنی سرخی کے غائب ہونے یعنی مغرب کا وقت ختم ہو جانے کے بعد ادا کرتے، اور کہتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں جانے کی جلدی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب و عشاء کو جمع کر لیتے تھے۔ تو یوں نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے سفر کے لیے، سفر میں یہ حسن میں نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے، اس کی بھی حدیث آئے گی، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن روٹین میں نہیں ہو، جو مستقل یہ کرنا شروع ہو جائے، کبھی کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ ان کو حدیث بھی مقیم کے لیے، جی یہ حدیث کے اوپر جو ٹائٹل دیا ہوا ہے یہ تو مقیم کے لیے، سفر کے لیے مقیم کا مجبوری کے تحت دو نمازوں کو جمع کرنا، مقیم تو سفر مجبوری کے تحت ہے نا، ہاں۔ تو یہاں پہ تو ہم نے جو وضاحت دیکھی وہ سفر کی بات تھی نا،
اور یہ کہ جب کسی کو ایسا معاملہ درپیش ہو جس کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو، بازاروں میں جانا، شادیوں میں جانا، دعوتوں میں جانا، یہ سارے سبری نماز کے بارے میں سوال۔ خوف ہوتا ہے نا، بڑی نماز ہے آپ اصل میں بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی بیمار ہے، ٹھیک ہے، اب بیماری میں 5 ٹائم اٹھنا وضو کرنا بہت مشکل لگ رہا ہے، تو پھر یہ کرے کہ نمازوں کو جمع کریں، ایک ہی دفعہ وضو کرے اور 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لیں۔ بہت لاغر ہو گیا ہے، بالکل بھی نماز نہیں ہو رہی ہے تو اس کو بھی قصر کرنے کا بھی ہے، یعنی قصر نماز بھی پڑھ سکتا ہے وہ، جیسے سفر میں قصر کرتے ہیں، بیماری کی حالت میں قصر بھی کر سکتے ہیں، پوری نہ پڑھ، قصر کر 2 رکعت پڑھ، 2 ظہر کے اور 2 عصر کے، اسی طرح۔ تو وہ یہ آپ کی یہ ساری حدیثیں آئیں گی آگے، ٹھیک ہے؟ شیعہ لوگ بھی نمازیں جمع کرتے ہیں، ان سے وہ تو پڑھتے ہی ایسے ہیں نا، انہوں نے تو اپنا روٹین ایسے ہی بنایا۔ اگلی حدیث ہے فضل الخروج الی المسجد، مسجد کی طرف نکلنے کی فضیلت کا بیان۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج المسلم الى المسجد كتب الله له بكل خطوة خطاها حسنة ومحي عنه بها سيئة حتى يأتي مقامه۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان مسجد کی طرف نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھتے ہیں اور ایک برائی معاف کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ انسان کے وجود میں ہے اللہ تعالیٰ کا عطیہ اور احسان، لیکن جب آدمی اپنے وجود کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کرتا ہے تو اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس سلسلے کی ایک کڑی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف جانا ہے۔ سیدنا ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیرے میں مساجد کی طرف چل کر آنے والوں کو روز قیامت مکمل نور دیے جانے کی بشارت دے دو۔ اندھیرے والی نمازیں 2 نمازیں ہیں، فجر اور عشاء۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی طہارت حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جاتا ہے تو اس کے ایک قدم سے اس کا گناہ معاف ہوتا ہے اور دوسرے قدم سے ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ بلکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد کی طرف جاتا ہے اور واپس آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے میزبانی کا سامان تیار کرتے ہیں جب بھی وہ جاتا اور واپس آتا ہے۔ لہذا ہمیں یہی بات زید دیتی ہے کہ ہم ایسی سعادتوں سے محروم نہ رہیں جو معمولی کوشش سے ہمارا مقدر بن سکتی ہیں۔ دیکھیں میں تو کہتی ہوں کہ مسلمانوں کے لیے تو لاٹری نکلی ہوئی نا جنت میں جانے کی، مگر ہم سمجھتے ہی نہیں کتنے ہی مرد حضرات ہیں کہ مساجد کے لیے جو ہے وہ اس طرح سے اہتمام نہیں کرتے، اور عورتوں کے لیے تو مساجد میں پابندی، حالانکہ رمضان میں جب آپ مسجد عورتوں کے لیے جگہ بنا دیتے ہیں تو عام دنوں میں کیوں نہیں بناتے؟ جن مساجد میں ہوتی ہے عام دنوں میں بھی ہونی چاہیے نا، فجر میں اور عشاء میں تو کم از کم ہونی چاہیے۔ نہیں جو مساجد ہیں تو جہاں پہ ایک مخصوص عورتوں کا حصہ ہے وہ کھلی ہوتی ہے حالوں کا، اب اگر آپ وہاں بس خوش قسمتی ہو کہ گھر کے قریب وہ ہوں۔ میں نے ایک دو دفعہ جا کے طیبہ مسجد میں گئے تو لیکن وہاں تو کوئی ہوتا ہی نہیں، اکیلے کھڑے رہو تو اکیلے تو جماعت نہیں ہوئی۔
नहीं जमात तो होगी, लेकिन एक अजीब सा वो होता है ना, वो जगह अकेली सी है और हम अकेले ही चले गए हैं अंदर। अगर नीचे जमात हो रही है, जिस तरह नीचे जमात हो रही है और ऊपर अगर आप खड़े हो और आप अकेले पढ़ रहे हो लेकिन जमात के साथ पढ़ रहे हो टाइम टू टाइम पर, तो जमात हो जाती है हो अकेले जाती नहीं है, औरतों को हो जाती पता है कि हम अकेली हैं, मस्जिद हो में जाती है जाते हो हैं। जाती है नमाज तो हो जाती है। वैसे मैं एक बात कहती कि वो औरतों का इतना ज़्यादा रुझान नहीं है आम दिनों में जाना, मस्जिद जाना। मर्दों का ही नहीं है तो फिर औरतों का तो मेजॉरिटी मर्द तो नहीं जाते ना, बहुत थोड़े ही मर्द हैं कि जो जाते हैं मसाजिद। रमजान में रौनक के लिए होती है, घर पास पढ़ते हैं उनके साथ दावत होती है, हो जाती है, नमाज तो हो जाती है। साइड से बात को फॉर्म होती है मस्जिद में। हाँ जो मर्दों के पीछे हम घर में जो पढ़ते हैं नमाज, उसको इस तरह इस्तेमाल को मिलेगा। हाँ जी, जमात के साथ जो भी आगे खड़े हैं, पीछे हम 2-3 लेडीज जी जी अगर जमात हो जमात होगी तो होगी। तो आपने इमाम की इब्तिदा में नमाज पढ़ी तो आपको मिलेगा। अक्सर घर में यही है, तमाम कर लेते हैं, जब तो घर होना तो फिर घर में पढ़ लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। टीचर ये जो मर्दों के लिए कहा गया था कि वो मस्जिद में नहीं जाते नमाज पढ़ने, तो अगर इनके बच्चों का मुझे जाना तो इनके घरों को आग लगा दी जाए, क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है। हदीस है। ये है क्योंकि उससे अहमियत दिलानी मकसूद थी ना कि मस्जिद की अहमियत क्या है, कि आप मसाजिद को आबाद करें। लेकिन उसको आदत जो बना लेते हैं हम, बहुत सारे मर्द आदत बनाते हैं घर में पढ़ने में बस, क्योंकि ये कोविड के बाद हुआ है, ज़्यादा मसला उसके बाद ही हुआ है। जो मस्जिद जाने वाले भी लोग थे ना वो भी घर बैठे। इस्लाम के दौर में जब अल्लाह ने हुक्म दिया था कि अपने घरों में मस्जिदें बना लो, जब वो फिरौन ने सख्ती की हुई थी तो अपने घर में, जब उनकी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब सख्तियाँ थी, सहाबा कराम ये भी घर में मस्जिदें बना लेते थे, घर में जमात वही वो जमात तो उस वक्त की हालात है, आजकल तो कोई खौफ वाला मामला ही नहीं है। पुराने मामला आजकल तो वो वाला मामला नहीं है ना, वो तो खौफ। का भी है। तो कोविड में ये आप कर सकते वो तो कोविड में तो उन्होंने जिस तरह हर जगह मस्जिदें जा बंद रहे कर दी सब थी। मास्क पहन के, तो मस्जिदें बंद कर दी थी तो सब। कोई ऐसी बात नहीं। हॉस्पिटल्स में जा रहे थे, मॉल्स में जा रहे थे, सब जगह कोविड भी तो नहीं थी, जा तो रहे थे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम ये सादत मिली है एक मस्जिद में जा सकते हैं। जी जो गैर मुस्लिम मुल्क हैं वहाँ पर बेचारे मस्जिद को हाँ ढूंढ रहे होते हैं बिल्कुल। कि वो उन्होंने घरों में छोटे सा ये हिस्सा बनाया होता है, उसमें अदा करके जमात करते हैं। और वो मोबाइल पे अजान लगाते हैं बाकायदा, यानी अजान भी वो, क्योंकि मसाजिद में ऊंची आवाज़ से अजान देने मस्जिद का वो होती नहीं नहीं है वहाँ। इजाज़त ही नहीं है, तो वो खुद ही अजान लगा लेते हैं और सुन लेते हैं, और फिर उसके बाद शिया लोगों की मस्जिदों में सिर्फ 3 टाइम अज़ान होती है। कहाँ पर शियों की मस्जिदों में सिर्फ 3 टाइम अज़ान होती है। हाँ मगरिब महीन और सुबह। और उसमें मस्जिद में भी मिला के पढ़ते हैं हाँ, मैं शिए जो क्या मस्जिद में भी मिला के नमाज पढ़ते हैं। समझ नहीं आई। शिया 3 टाइम देते हैं। तीन टाइम जो हाँ। नमाज है। मस्जिद में भी मिला के नहीं पढ़ते हैं। हाँ जी बिल्कुल हमारे ऐसे सोसाइटी में शिया भी है, सुन्नी भी है, और शिया मस्जिद में आ रहे हैं, उसी मस्जिद में जिसमें सुन्नी जा रहे हैं। शिया तो मस्जिद में आते हैं, हमारी सोसाइटी में काफ़ी तादाद में शिया रहते हैं, आपको पता हाँ है। ठीक है। तो वो उसी मस्जिद में आते हैं। नहीं, नहीं आता। मस्जिद में जाते ही नहीं है ये शिया, मैं जाती हूँ। शिया मस्जिद में नहीं जाते, इतने तो हैं, वही है। तो वो कहाँ जाएंगे? उनकी वो अपने इमाम बारगाह में जाते हैं, यहाँ तो नहीं है उनकी मस्जिद। जहाँ पे भी होगी वहीं पे जाते हैं। आवाज़ आती है। जहाँ मस्जिद में भी शिया में जिन्हें पढ़ी होगी घर पढ़ वही मैं कह रही हूँ, इतना तो इख्तलाफ है सांस तो का। अल्लाह मियाँ खैर करे, जहाँ पर हरम में जाते हैं तो क्या करते हैं? वो और नहीं आपको पढ़ते, ये भी बात बता दूं, कादियानी भी मस्जिद में नहीं जाते, वो नहीं पढ़ते नमाज। कादियानी भी मस्जिद में नहीं जाते। मैंने खुद देखा, जब उनका हिसाब में टाइम होगा तो वो खड़े होकर इनफरादी नमाज पढ़ लेंगे, इमाम नमाज पढ़ा रहे हैं वो नमाज नहीं पढ़ते। और ये भी है कि ये जो इरान है माशाल्लाह शिया की चलिए अब ये बहस छोड़ दें, इसको अगली बात करें। अब यहीं पर ही रख लेते हैं हम, फिर इंशाल्लाह अगली दफा। साढ़े 5 हो गए। हाँ जी। 6 बजे